میرے دوستو، علم پہلے، علم پہلے، اس کے بعد طریقت، پھر کمال ملتا ہے. اور اگر علم کے بغیر کوئی طریقت میں آنا چاہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو میرے معزز سامعین، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہر سیکھا بھی، آپ نے سکھایا بھی. آج کل ہمارے بہترین اساتذہ نا، وہ 10 سبق پڑھا لیں گے روز کے. بڑا محنتی ہے، شاید 12 یا 14 سبق پڑھا سکے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کے 18 سے 25 اسباق پڑھایا کرتے، اور سبق بھی بڑے محنت طلب. اور حوصلہ آپ کا کتنا تھا کہ ایک طالب علم، اس نے سبق پڑھا، چھوٹی کتاب، آپ نے اس کو سبق پڑھایا. پڑھ کر اسے کہا بیٹا سمجھ آ گئی؟ اس نے کہا جی سمجھ آ گئی. فرمایا بس بتاؤ کیا؟ جی دوبارہ سمجھا دیں. آپ نے دوبارہ بیان کیا سبق. اس کے بعد کہا سمجھ آ گئی؟ اس نے کہا ہاں بالکل سمجھ آ گئی. فرمایا بیان کر. پھر چپ. 7 بار آپ نے ایک سبق بیان کیا، 7 بار، اور تھا بھی چھوٹی کتابوں کا. جب وہ طالب علم اٹھ کر چلا گیا نا، تو پاس کوئی عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی یہ چھوٹی کتاب ہے اور یہ تو عام استاذ پڑھا سکتا ہے، آپ کسی اور کے ذمہ لگا دیتے. یہ بڑی کتابوں کو کوئی طالب علم ہی یہ پڑھا دیتا ہے اس کو. طالب علم کون ذہن ہے، آپ اتنی تفصیل سے اور محنت سے اسے سبق بیان کرتے ہیں. اس طرح کے کون ذہن بچوں کو تو چلتا چلتا پڑھا دیں کافی ہے. آپ نے فرمایا جانتے نہیں، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ دین کے طالب علم مہمان ہوں گے میرے، ان کی عزت کرنا. اب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا وقت تو بڑا قیمتی، آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. یا کم از کم کہنے لگا کہ اگر یہ طالب علم ہمارے پاس ہوتا نا تو ہم اسے بھگا دیتے کہ کاکا تو نہیں پڑھ سکنا ہے. فرمایا لیکن میں نے تو نہیں بھگایا. پھر فرمایا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، عالم کے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا دیکھ. اس نے یوں دیکھا تو کہنے لگا جی اس کی زندگی 7 دن باقی، 7ویں دن فوت ہو جائے گا یہ طالب علم. فرمایا اب بتاؤ، اگر اسے بھگا دیا جائے یا میں کہوں کسی اور استاد سے پڑھے، یہ بد دل ہو جائے، چھوڑ بیٹھے، تو اس کے آخرت کے درجات تو ضائع ہو جائیں گے. اور جو طالب علم علم دین پڑھتا ہوا فوت ہو تو قیامت کے روز وہ پورا عالم اٹھے گا. اس پر میرے معزز سامعین کئی چیزیں آتی ہیں جو آپ کے علم پر. اور پھر جب آپ پڑھاتے تھے نا، آپ کی عروج کا دور تھا، تو ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا، ایک طالب علم اگر قابل فاضل ہو جائے تو غنیمت. بعض مدارس میں گنتی پر زور ہوتا ہے لیکن قابلیت کوئی نہیں. بعض قابل بھی ہو سکتے ہیں، یہ کلی نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے اس دور میں کسی مدرسے میں 100 طالب علم بھی نے فاضل ہونا ہر سال منع رکھتا ہے جو مکمل عالم دین ہو. تو شیخ عبد القادر کے پاس اوسطاً 3000 طالب علم ہر سال پورے عالم ہونے کا کورس پورا کرتے. 3000 طالب علم. اور آپ کے 1,00,000 علماء، 1,00,000 علماء آپ نے اس امت کو عطا فرمائے. اب 1,00,000 علماء کہنا بڑا آسان ہے، ایک عالم کا مقام بڑا بلند ہے، اور 1,00,000 علماء جس استاذ اور اساتذہ نے دیے ان کا یہ بھی تو پہلو سامنے رکھنا چاہیے نا. کسی نے پوچھا جی پڑھتا تھا انہوں کی لبا. فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ، میں علم پڑھانا کتب ہو گیا. وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اللہ رب العالمین نے مینوں سعادت چابیاں عطا کر دیتیاں، جنہیں تے مہربان ہو جائے وہ بھی شہید ہو جاندے. سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن مسجد میں تھے. وقت کا خلیفہ عباسی، جس کی سلطنت افریقہ کے آخری کونے تک، بخارا اور سمرقند تک، ہمارے ملتان سے آگے تک
ترکی کی حدود کے قریب کئی بر اعظموں میں پھیلی ہوئی اس کی حکومت، بڑا جاہ و جلال، بہت بڑا اقتدار مسجد میں موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی۔ اب کسی کو چھینک ہے تو مسئلہ ہے نا کہ جس کو چھینک ہے وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والے کیا کہیں بھلا؟ یرحمک اللہ۔ پھر جس کو چھینک ہے وہ کہے گا یہدیکم اللہ۔ یہ طریقہ ہے۔ جب آپ مستنجد باللہ مسجد میں بیٹھا، بغداد کی جب جامع مسجد فل بھری ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا سنت کے مطابق۔ پوری مسجد کے لوگ ہر ایک نے یرحمک اللہ کہا کہ ہمیں آپ دعا دیں گے یہدیکم اللہ، آپ کی دعا کے حصول کے لیے سب نے یک آواز کہا یرحمک اللہ۔ اور یہ حکمران ہوتے ہیں بڑے ڈرپوک، اس کو وہم آیا شاید کوئی بغاوت ہو گئی، شاید کوئی بلوائی آ گئے حملہ کرنے والے، کیا شور ہے؟ ڈر کر پوچھتا ہے سپاہیوں سے کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کوئی حملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر کو چھینک آئی ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اہل مسجد نے کہا یرحمک اللہ، انہوں نے جواب میں کہا یہدیکم اللہ۔ اب نماز کے بعد اس نے پیغام بھیجا کہ تھوڑی دیر وقت دے، میں آپ کے پاس ملنے آنا چاہتا ہوں۔ اور میں آ جاؤ، آیا۔ کچھ سونے کے سکے لے کر، اشرفیاں سونے کی، وہ توڑوں میں بھر کر نا، تھیلے بھر کر لے گیا۔ ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ نبی پاک کے اخلاق کا نمونہ ہوتے ہیں، انہوں نے خوش اخلاقی سے اس کی بات گفتگو کی۔ آپ نے اس کو دنیا میں بے رغبتی، حقوق العباد کی ادائیگی کے معاملات پر توجہ دلائی کہ بندوں کے حق ادا کر، موت حق ہے، اس طرح کے معاملات۔ آنے لگا نا تو اس نے وہ 2 توڑے اشرفیوں کے کہا جی میری طرف سے یہ تحفہ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم لے جاؤ اپنا باہر، میری نصیحت کا الٹا اثر تمہیں ہوا ہے۔ میری نصیحت کا فائدہ یہ تھا کہ آپ جن سے یہ چھینا ہے ان کو دے دو، مجھے لے دیتے ہو یہ؟ نہیں جی یہ تو خالص حلال ہے جی۔ آپ نے ان توڑوں کو اوپر سے پکڑا، ہاتھ سے دبایا، سونے کے سکے تھیلوں میں بھرے ہوئے، دبایا تو تازہ خون نچڑنے لگا۔ فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا لحاظ نہ ہوتا کہ تو نبی پاک کی قرابت دار ہے، رشتے میں قریبی آتا ہے، اگر یہ لحاظ نہ ہوتا تو میں ان تھیلوں کو اتنا دباتا کہ یہ خون تیرے محل تک جا پہنچتا۔ آپ ایک دن تقریر کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی، تقریر کے دوران حاکم وقت، حاکم کو آپ نے پروٹوکول نہیں، ٹھیک ہے آئے جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی توجہ اس طرف ہو گئی، آپ نے کہا ہے خلیفہ مستنجد باللہ، تو نے فلاں ظالم شخص کو منصب قضا پر فیض کر دیا، فلاں کو قاضی بنا دیا، تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ بات آپ تحقیق سے کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہے تو میں بدلا دیتا ہوں، پر میں اسی وقت اور ابھی بدلاؤ۔ ظالم حاکم، ظالم قاضی، ظالم جج جتنا ظلم کرے گا، چونکہ تیری طرف سے اسے اقتدار دیا گیا ہے، تیری طرف سے اسے اختیار دیا گیا ہے، صرف وہ جواب دے نہیں، تم بھی اس کے جواب دے ہو۔